سے آپ سب کا شکریہ میری حوصلہ افزائی کا اور میری عزت افزائی کا۔ بس یہ چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرنے کا میرا ایک مقصد جو سب سے اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس ملک اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس ملک اور سوسائٹی اور دنیا کی بہتری کے لیے جو کوئی چھوٹا سا ایک اپنا حصہ ڈال سکوں سو وہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو وجہ وہی کہ کچھ مجھے باتیں شیئر کرنا پڑیں گی اپنی بک کے حوالے سے، پھر اس کے بعد اور بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ تو کتاب لکھنا ایک ریزن، ایک تو معاشی تنگی تھی، تو سوچا لوگوں کو ایک پیغام کہ معاشی بدحالی آپ کی ہمت اور عقل پر حاوی نہیں بھی ہو سکتی، اور جو اویلیبل سورسز ہوتے ہیں وہی بیسٹ اویلیبل سورسز ہوتے ہیں، اور ایک 2 روپے کی پینسل، 2 کا شارپنر، 2 کا ریزر اور 10 روپے کے پیپر خریدے تھے، 16 روپے میں اس چیز کو تاریخ کا حصہ بنایا اور لوگوں کو ایک انسپائریشن دی اور ایک ہوپ دی کہ آپ اس طرح بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ یہ تقریباً آئی تھنک سن 2008 کی بات ہے، جو پہلے میرے پاس ایف ایس گاڑی ہوا کرتی تھی، وہ کافی سال میں نے اس کو ڈرائیو کیا ایز اے ٹیکسی، تو اس کی حالت بڑی خستہ ہو گئی تھی کیونکہ روڈ کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اس گاڑی کی جو سی این جی کٹ ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، اور گاڑی کا چھت خراب تھا اور اس کے فرش وغیرہ خراب تھے، میں نے کہا وہ چینج کرا لیں گے، اور ڈینٹر ایک سے بات کر لی میں نے، اور میں نے یہ سوچا کہ جو سی این جی کٹ ہے وہ بعد میں قسطوں میں لگا لیں گے، اور میں نے ایک محترم ڈینٹر صاحب ہیں ان سے بات کی، انہیں میں نے کہا کہ یار میں اس وقت تو رینٹ پہ رہ رہا تھا، تو الحمدللہ اپنے گھر میں ہوں، تو میں نے انہیں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یار دیکھیں میں اس وقت رینٹ پہ رہ رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے میری گاڑی جب کھڑی ہو جائے گی تو میں گاڑی بھی رینٹ پہ لے کے چلانا شروع کروں گا، سو سب سے اہم چیز وقت ہے، سو آپ مجھ سے پلیز کمیٹیڈ ہوں اس بات پہ کہ آپ جو ٹائم مجھے دیں گے اس ٹائم میں میری گاڑی کو آپ نے ڈینٹ کر دینا ہے تاکہ میں کچھ مناسب سا رنگ کرا کر اس کو دوبارہ سے چلا سکوں۔ تو جو رینٹ پہ میں گاڑی لوں گا تو اس کا جو رینٹ پے کیا جاتا ہے ظاہری بات ہے وہ ایک ایکسٹرا بوجھ گھر کے رینٹ کے علاوہ تھا، اور جو آپ کے ڈیلی کے اخراجات ہیں وہ ایک ساتھ میں روٹین میں تو وہ چل رہے تھے۔ تو ان محترم ڈینٹل صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ، جو آپ سے کمٹمنٹ ہے ود ان ویک ٹائم جو ہے نا آپ کو گاڑی واپس کریں گے تیار کر کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے گاڑی ان کے ہینڈ اوور کر دی، انہوں نے جو 2-4 چیزیں مجھے کہی تھیں وہ میں لے آیا اور لا کے میں نے انہیں دے دیں، لیکن بس نہ ہی پوچھیں پھر کیا ہوا کہ وہ ایک ویک جو ہے نا وہ چند ماہ پہ چلا گیا، اور سب کچھ مس مینیج ہو گیا صرف ان کی نان کمٹمنٹ کی وجہ سے۔ جو میں نے پلان کیا تھا کہ اتنے عرصے میں گاڑی تیار ہو کے ان روٹین لائف سب کچھ چل پڑے گا، تو وہ نہیں ہو سکا، اور میں اور معاشی مشکل کا شکار تھا اور مزید ہو گیا۔ تو ان دنوں میں پرویز مشرف صاحب کی کتاب ان دا لائن آف فائر جو ہے مارکیٹ میں ان تھی، تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ صدر صاحب نے کتاب لکھی، تو صدر صاحب نے کوئی یقیناً یورینیم انریچمنٹ کی نئی تھیوری نہیں لکھی، آبزرویشن اور ایکسپیرینسز تو ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہیں، تو چلیں ایک کتاب لکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بھی تھا ایک کہ بینگ اے ٹیکسی ڈرائیور پاکستان میں تو آئی ایم شیور کسی نے نہیں لکھی ہوگی، اور دنیا میں ان دا ریکارڈ میں بھی کوئی ٹیکسی ڈرائیور ضرور ہوں گے جنہوں نے بکس لکھی ہوں گی۔ سو اتنی سی بات سے پھر میں نے کتاب لکھنا شروع کی، اور الحمدللہ اس کو ان شارٹ ٹائم شارٹ سٹوریز لکھی، 35 شارٹ سٹوریز جو کہ آبزرویشن اور ایکسپیرینس بیس ڈیورنگ ٹیکسی ڈرائیو لائف، اور گڈ لک یہ ہوئی جب میں نے لکھ دی بک تو پاکستان کے جو سب سے بڑے پبلشر ہیں فیروز سنس، انہوں نے میری کتاب کو ایٹ دیئر اون ایکسپینسز پبلش کر دیا۔ پھر الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ملکی اور غیر ملکی انہوں نے بڑی کوریج دی، سو اس طرح وہ جو ایک گاڑی کھڑی کی اور وہ بھی ایک مین وجہ بنی۔ اس وقت تو میں جو محترم ڈینٹر صاحب تھے ان سے بڑا ناراض تھا کہ یار آپ نے مجھے ایک اور بڑی مشکل میں ڈالا،
لیکن جب میں نے بک لکھ دی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی اور لوگوں نے بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کیا، تو پھر میں ان ڈینٹر صاحب سے جب بھی ملتا تو میں انہیں کہتا تھا یار اس وقت تو میں آپ سے ناراض تھا، لیکن آپ کے اس سارے معاملے کو مینیج کرنے کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک کتاب لکھنے کا آئیڈیا آیا اور میں نے کتاب لکھی جو کہ ناؤ پارٹ آف دا ورلڈ ہسٹری۔ سو آپ نے مجھے تاریخ میں زندہ کر دیا، تو میں آپ کے لیے کسی دن پھولوں کا ہار لے کر آؤں گا۔ تو وہ دوست میرا بڑا مسکراتا تھا، کہتا یار یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے۔ سو اس طرح ہماری عملی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو مصائب یا مشکلات میں ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ پلیز میری یہ آپ کو ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کبھی نہ گھبرایا کریں، سولوشنز کی طرف جایا کریں، آپشنز کی طرف جایا کریں، اور یقین جانیں دنیا اپرچونیٹیز سے بڑی پڑی ہے، سولوشن سے بڑی پڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے کامیاب ہوں گے اور اپنے مسائل مشکلات ملک معاشرے دنیا کے لیے کم کر سکیں۔